قوم اور پاک افواج اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے سامنے بنیاد مرصوص کی مانند یکجا ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، کہا مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد اور اہم سنگ میل قرار دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ واضح کیا گیا پاکستان خطے میں استحکام کے لیے مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ امریکہ ایران بات چیت اہم مرحلے تک پہنچ چکی، امید ہے معاملہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے امید ہے پاکستان اپنی امن کوششوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے مذاکرات ممکن ہوئے۔ پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں، ایرانی نیوی کے تمام جہازوں کو ڈبو دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر دعویٰ، کہا ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ مشرق وسطیٰ اسرائیل ختم ہو جاتے، ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ B-2 بمبار طیارے نہ بھیجتے تو ایران 2 ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن جاتا۔ اور پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کامیاب ریسکیو آپریشن۔ تجارتی بحری جہاز پر حملے کے 6 بھارتی، ایک انڈونیشین باشندے کو بروقت ہنگامی امدادی۔ تجارتی بحری جہاز عمان سے بھارت جا رہا تھا، تکنیکی خرابی ہوئی اور ممبئی نے پاکستانی حکام سے مدد کی اپیل کی۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر نے متاثرہ جہاز پر حملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی معاونت دی۔ مشرق وسطیٰ پر ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ایران کے متحدہ عرب امارات پر دوسرے روز بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا کہ فضائی دفاعی نظام ایران سے آنے والے بیلسٹک کروز میزائلوں اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا طے شدہ منصوبہ نہیں تھا، جو کچھ ہوا وہ امریکی فوجی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ ابراہیم ذوالفقاری نے ایکس پر لکھا متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل تھا، مزید حملے ہوئے تو ایران اہم اماراتی تنصیبات پر بمباری سے دریغ نہیں کرے گا۔ آبنہ ہرمز پر بین الاقوامی بھتہ خوری قبول نہیں، امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن ایران نے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملہ کیا تو جواب دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کی پریس بریفنگ، کہا ایرانی بندرگاہوں کو گھیر رکھا ہے، ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ محصور جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ پروجیکٹ فریڈم کا مقصد آبنہ ہرمز میں جہازوں کو محفوظ راستہ دینا ہے۔ پیٹ ہیگسٹ نے ہرمز پر ایرانی قبضے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ جنرل ڈینکین نے کہا ایران جان بوجھ کر اپنے پڑوسی ملکوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ایران کے حملے اب تک جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کی حد سے نیچے ہیں۔ ایران راکھ کے ڈھیر میں چنگاری لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے اور یہ ایران کی مرضی کے بغیر نہیں کھلے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر ڈاکٹر مخبر کا کہنا ہے کہ ایران ایک نئی سپر پاور ہے جو امریکہ کے سامنے کھڑی ہے۔ ٹرمپ کا بے بنیاد مطالبہ ہے کہ ایران میزائل طاقت کو محدود کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا خلیجی ملک اپنی حفاظت کے لیے بیرونی طاقتوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ خلیج میں امریکی فوج کی موجودگی امن کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ خلیجی ملکوں کے اثاثوں اور ان کی زمین کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنا پڑی۔ خطے کا امن صرف آپس کے بھائی چارے سے ہی ممکن ہے۔ غیر ملکی مداخلت سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت، ٹیکسٹ پر لکھا پاکستان مشکل گھڑی میں اماراتی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔
सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी का एहतराम जरूरी है। जंगबंदी से बातचीत के लिए सिफारती रास्ता हमवार होगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का बरकरार रहना नागुज़ीर है। आलमी रहनुमाओं की मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान खित्ते में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सिफारतकारी की जानिब आए। फ्रांसीसी सदर ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, अमारात की शहरी तंसीबात को निशाना बनाने वाले ईरानी हमले नाकाबिल कबूल हैं। मैक्रोन ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत ने भी मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे यूएई की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने मुत्तहदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया। मुत्तहदा अरब इमारात का बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से ईरानी हमले की मजम्मत और इजहार यकजहती के पैगामात का खैर मकदम। यूएई के सदर के मुशीर अनवर क़रक़ाश ने एक्स पर लिखा, बैनुल-अक़वामी बरादरी का मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक है कि ईरान जारह फरीक है। ईरान खित्ते में बहरान को बढ़ाने का जिम्मेदार है। यही नहीं, ईरान अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस भी है। सऊदी अरब की ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत। अब नया हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐसा सियासी हल चाहता है जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम को सलामती को लाहक खतरात से बचा सके। मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मुफाद में नहीं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और सब्र व तहम्मुल की अपील। जोर दिया, आबनाया हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को कुदरती हालत में वापस लाना चाहिए जो 28 फरवरी से कबल थी। पाकिस्तान अपनी जमीन के एक एक इंच की हिफाजत करना जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जहरियत पर भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, भारत के तैयारे और ड्रोन्स को तबाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कोर्ट से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में सऊदी अरब, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश की तो ये जंग तस्वुर होगा। सिंटास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में दरियाई पानी के बहाव में बदलाव महसूस किया। उम्मीद है भारत मार्का हक में हमारे जवाब से सबक सीख गया होगा। चार सद्दा के नवाही इलाके में 4 दहशतगर्दों की गाड़ी पर फायरिंग। मुमताज जालिम दीन मौलाना शेख इदरीस शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम ने बताया, सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमला आवरों की शनाख्त में पेशरफ्त हुई है। मौलाना इदरीस की नमाज जनाजा अदा। वाक़े के खिलाफ JUIF का कल खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में इंतजामिया फेल, एक दिन में 2 पर्चे लीक हो गए। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर भी किए जाते रहे। आज होने वाला बिजनेस स्टडीज और IGCSE रियाजी का पर्चा आउट हुआ। 5 रोज पहले भी A लेवल रियाजी का पेपर आउट हुआ था। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल पिछले साल 3 पर्चे आउट होने का एतराफ कर चुका। ब्रिटिश कौंसिल की जानिब से बाअसर निजी इदारों को इम्तिहान लेने का इख्तियार देने के बाद पेपर लीक होना शुरू हो गया। 3 साल से होनहार तलबा माफिया के चंगल में फंसे हैं, लेकिन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल और ब्रिटिश कौंसिल मौसर इक़दाम उठाने में नाकाम रहा। मैट्रिक के इम्तिहानात में बद इंतजामी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची गुलाम हुसैन सोहो ने इस्तीफा दे दिया। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मुअत्तल करके कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुअत्तली से बचने और फेडरल बोर्ड में मुलाजमत जारी रखने के लिए गुलाम हुसैन सोहो ने इस्तीफा दिया।
معطلی کی صورت میں غلام حسین سوہو اپنے اصل محکمے فیڈرل بورڈ نہیں جا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ فیصلہ کریں گے کمیٹی کی سفارش پر معطل کیا جائے یا استعفیٰ منظور کیا جائے۔ مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال، وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجراء کی تقریب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تقریب سے خطاب میں کہا، یہ کتاب صرف اوراق کا مجموعہ نہیں بلکہ قومی عزم اور قربانیوں کی مکمل داستان ہے۔ عطا تار نے وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا، بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی کامیابی نصیب ہوئی۔ بھارتی فوج جنگ میں شکست کا صدمہ 1 سال بعد بھی نہیں بھول سکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، مئی 2025 میں بھارت نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن ڈرامہ کر کے پاکستان پر جارحیت مسلط کی۔ پاکستان نے بھارت کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ افواج پاکستان نے چند لمحوں میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے ہوا میں تنکوں کی طرح اڑا دیے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل، پولو گراؤنڈ گلگت میں پروقار تقریب، پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں تقریبات، یادگار چوک گلگت میں خصوصی پروگرام، مقررین کا پاک فوج کی کامیابیوں کو خراج تحسین، آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابیوں اور قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور۔ شرکا کا فوج پاکستان کی قربانیوں اور بہادری پر زبردست الفاظ میں اظہار تشکر۔ لاہور، فیصل آباد اور قصور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ میرے منصوبوں میں کوئی امتیازی عنصر نہیں، پنجاب بھر میں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کو 2 سال ہو گئے، اب تک ویسی کارکردگی نہیں دکھائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب کے ورکر سے خطاب، کہا ستھرا پنجاب پروگرام کے افسران شکایات کو سنجیدگی سے لیں، ورکرز کو تنخواہوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ تنخواہیں تاخیر کا شکار ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دیں۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ ممکن نہیں، کیلے کو سیب سے نہیں تول سکتے۔ لاہور کے برعکس کراچی کو 125 کلومیٹر دور سے پانی ملتا ہے۔ لاہور کے پمپنگ سٹیشن آؤٹ سورس اور پانی کا حصول آسان ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی میں 77 ارب روپے R1، 2 اور 3 منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ منصوبے سے کراچی کو مزید 26 ملین گیلن پانی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ لاہور کے اچھے کاموں کو سراہتا ہوں، کراچی کے کاموں کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ کراچی کے BRT ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کا تشویش کا اظہار۔ دوران سماعت جسٹس نثار احمد بھمرو نے ریمارکس دیے، یونیورسٹی روڈ صفورہ تک ایسے ہی پڑا ہے، منصوبہ شروع ہونے کے فوری بعد اطراف کی سڑکیں بننی چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پوری عمر منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہو۔ ریڈ لائن لاٹ 2 کے کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف کیس میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا، بار بار ڈیزائن تبدیل ہوتا رہا، K4 کی لائن بھی ڈالی جائے گی۔ عوام میں یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ تاخیر کی وجہ کانٹریکٹر ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ٹرانس کراچی کے وکیل سے کل دلائل طلب کر لیے۔ کراچی کے ضلع وسطی سمیت کئی علاقوں میں 10 روز سے پانی کی فراہمی معطل۔ MKM کے عبدالوسیم کا سندھ اسمبلی میں احتجاج، کہا شدید گرمی میں شہری پریشان ہے، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ کا کوئی وقت نہیں، گیس بحران اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے جینا محال کر رکھا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال، گلستان جوہر، ضلع وسطی کے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل ہے۔ آئندہ بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کے لیے حکومت پر IMF کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے مالی سال میں FBR ٹیکس ہدف 15,500 ارب روپے کے لگ بھگ ہو سکتا ہے۔ IMF کا کہنا ہے آئندہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 5.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں مزید محدود کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
اسلام آباد میں ماگرا روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز، وزیر داخلہ کا ماگرا روڈ کی موٹر وے تک توسیع کے منصوبے کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ، جی ٹی روڈ پر سنجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت، کہا منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان متبادل تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا، ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا،